ملک میں کورونا کے کیسز 17 کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے۔ 4 مریض صحتیاب ہو کر گھر جا چکے۔ پیمز اسپتال اسلام آباد میں کورونا کو شکست دینے والی خاتون کو آج ڈسچارج کرنے کا امکان۔ برطانیہ سے آنے والی خاتون کی حالت ابھی تک سنبھل نہ سکی۔ شوہر بھی پیمز آئسولیشن وارڈ منتقل۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا سے گھبرانا نہیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ جلد قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث عوامی اجتماعات پر پابندی۔ تعلیمی اداروں کے بعد شادی ہالز اور درگاہیں بھی بند۔ تمام سماجی، سیاسی، مذہبی تقریبات کے NOC منسوخ۔ ملک کے 5 ہوائی اڈوں سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن آج بھی معطل۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدیں بھی مکمل طور پر سیل۔ ادھر پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری پر پابندی لگا دی گئی۔ ایران سے ملحقہ صوبے بلوچستان میں کورونا کا خطرہ زیادہ، مگر وائرس کی تشخیص کرنے والی کٹس نایاب۔ وفاق کی جانب سے بلوچستان حکومت کو صرف 100 کٹس فراہم کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت نے وائرس سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے فوری مدد مانگ لی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کے کرتارپور راہداری جانے پر 3 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی۔ ادھر بھارت کا بھی کورونا کے خدشے کے پیش نظر پاکستان سے ملنے والی تمام سرحدیں بند کرنے کا اعلان۔ مستند ویزا رکھنے والے سفارتکار اور اقوام متحدہ کے اہلکار صرف اٹاری کراسنگ پوائنٹ سے داخل ہو سکیں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سنڈے کو انجوائے کرنے نوجوانوں کی بڑی تعداد کھیل کے میدانوں میں موجود۔ اتوار بازاروں میں بھی شہریوں کا رش ہے۔ شہری کہتے ہیں وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں، مگر اشیاء ضروریہ کی خریداری بھی ضروری ہے۔ کورونا وائرس نے مزید سینکڑوں جانیں لے لی۔ مجموعی اموات 5839 ہو گئی۔ متاثرین 1.5 لاکھ سے بڑھ گئے۔ اٹلی میں مزید 175 ہلاکتوں کے بعد تعداد 1441 تک جا پہنچی۔ اسپین میں 58 نئی اموات کے ساتھ تعداد 191 ہو گئی۔ ایران میں مزید 97 اموات نے مجموعے کو 611 تک پہنچا دیا۔ اسپین اور فرانس میں بھی ریسٹورانٹس، نائٹ کلب سمیت عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا۔ کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھ ملانا چھوڑنا ہے، گلے ملنے سے گریز کرنا ہے، گفتگو کے دوران فاصلہ رکھنا ہے، عوام سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں اور ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ 92 نیوز کا قوم کے لیے خصوصی پیغام۔ نوشہرہ فیروز میں صحافی عزیز میمن کے قتل کی تحقیقات دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبر کشائی آج ہوگی۔ PMC KMS کی قیادت میں قبر کشائی کی جائے گی۔ GIT ممبران بھی صحافی عزیز میمن کی قبر کشائی کے دوران موجود ہوں گے۔ افغان امن معاہدہ پھر خطرے میں پڑ گیا۔ صدر اشرف غنی کے حکم کے باوجود طالبان قیدیوں کی رہائی روک دی گئی۔ ترجمان افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل جاوید فیصل کا کہنا ہے رہائی کے طریقہ کار پر کام جاری ہے، قیدیوں کو دوبارہ نہ لڑنے کی یقین دہانی کے بغیر رہا نہیں کریں گے۔ سانحہ کرائسٹ چرچ کا 1 سال مکمل۔ شہداء کے لواحقین سمیت امت مسلمہ کے غم آج بھی تازہ۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن اظہار یکجہتی کے لیے نماز جمعہ کے اجتماع میں شریک ہوئیں۔ کورونا وائرس کے خطرے کے باعث یادگاری تقریب منسوخ۔ 1 سال قبل سفید فام دہشت گرد نے 2 مساجد میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ کورونا وائرس کے خوف کی وجہ سے برطانوی حکومت نے رواں سال ہونے والے بلدیاتی الیکشن مؤخر کر دیے۔ حکومت نے ملک بھر میں تقریبات اور اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
कोरोना वायरस के खौफ की वजह से बरतानवी हुकूमत ने रवां साल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुअख्खर कर दिए। मुल्क भर में तकरीबात और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की पाकिस्तान डे पर होने वाली सालाना तकरीब का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बरतानवी हुकूमत तालीमी इदारे बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी महदूद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सूरत हाल पर बरतानिया के मकामी लोगों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। Working from home and then doing a lot of things that, you know, I canceled my travel to the US today. I was supposed to be in the US for a month, and so I canceled that this morning. I think that China did the right thing to quarantine, and I think that's probably what's going to happen, I think, in the European countries. I think they've done that in Denmark and Ireland, and I think they'll soon do that in the UK. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इन दिनों सख्त तनकीद की जद में है कि कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बावजूद वो अहम फैसले करने में ताख़ीर कर रहे हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 798 हो गई है। यह आदाद शुमार जुम्मा को 208 केसेस सामने आने के बाद जारी किए गए। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। वेल्स के वज़ीर बराए सेहत और समाजी खिदमात वोगन गैथिंग कहते हैं कि अगर सूरत हाल बिगड़ी तो वेल्स में कोरोना वायरस की वजह से 20,000 अफराद हलाक हो सकते हैं। कार्डिफ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Based on the advice of our chief medical officers, that's going to be the way the government behaves, because our priority is to save as many lives as possible, and you should not get away from the fact that that is what we're talking about. An average flu season across the UK, there are 8 to 10,000 deaths. In the worst case scenario, as you know, in Wales for coronavirus it could be over 20,000 deaths. So that's the choice that we're making in how to use our resources. बरतानवी शहरियों में भी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से गहरी तशवीश पाई जाती है। बरतानवी शहरियों ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ खौफ की फ़ज़ा है तो दूसरी जानिब मुसलमान बरतानवी बाशिंदे एहतियाती तदाबीर के साथ दुआएं भी कर रहे हैं। लंदन में मुकीम बरतानवी पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना के फैलाव से खौफ की फ़ज़ा बन चुकी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बरतानिया, यूरोप और अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के मुतासरीन में इजाफा हो रहा है, जिस पर लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से आगाही मुहिम को मजीद तेज करना चाहिए। उन्होंने कहा, खौफ फैलाने से कहीं बेहतर है कि कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों और एहतियात से काम लिया जाए। काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं, स्टोरों में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मेरी आवाम से इल्तमास है कि इतना ज़्यादा पैनिक ना करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कुछ ऐसी मर्ज़ नहीं है जिसकी कोई शफा ना हो। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, जान के या वैसे, तो उसमें जो है ना, जो भी एडवाइस पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड दे रहा है जी, और जो भी मतलब मुस्नद वेबसाइट जिस तरह BBC है, ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाके मालूमात हासिल करें। अदरवाइज़ बहुत सारा जो है ना, लोगों में पैनिक फैल गया है। हाथ कॉन्स्टेंटली धोएं अपने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपनी, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। इंशाल्लाह इट विल बी कंटेन्ड वेरी सून। अब ये कोरोना वायरस से जो डरा रहे हैं, ये खामखा के डरा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इससे देखिए, अगर फ्लू को देखिए तो फ्लू से भी कितने लोग मरते हैं, सड़क क्रॉस करते हुए मरते हैं, तो क्या अब उनसे भी अब डरना, घर से निकलना बाहर छोड़ दें। अब जब फ्लू हो गया तो आप उसको ये कर देते हैं, उसको ये सब जब मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। ठीक है, आप अपने एहतियात बरतें, आपको वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये कि डर के रहना, घर में बैठे रहना या किसी से मिलना मिलजुलना नहीं, हाथ ना मिलाना, ये सब जो गलत चीज़ है, मैं नहीं इसको मानता। कोरोना वायरस के बायस मार्केटों में सन्नाटा और इज्तिमाआत में शदीद कमी देखने को मिल रही है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। वायरस की मुंतकिली और उससे बचाव के हवाले से लूटन के मारूफ डॉक्टर ताहिर महमूद लोन हमारे नुमाइंदे चौधरी निसार के हमरा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी निसार, क्या कहना है डॉक्टर ताहिर का? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तकरीबन खौफ और हरास की एक सिचुएशन पैदा की हुई है, और दुनिया भर में जो जितने भी इंसान हैं वो इस वायरस से इंतहाई खौफज़दा हैं। बिल्कुल इसी तरह बरतानिया में भी एक खौफ की लहर पाई जाती है। आज हम यहाँ पे डॉक्टर ताहिर महमूद लोन साहब के साथ मौजूद हैं ल्यूटन में। इनसे कुछ कोरोना के बारे में जो है वो सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या अलामात हैं, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं, या बहुत सारी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया कि ये कोरोना वायरस जो है इस पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। सबसे पहले ये कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आम आदमी इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? शुक्रिया। कोरोना वायरस आपने देखा है, जैसे आपने अभी फरमाया कि इसके तकरीबन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। आज की न्यूज़ है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं।
اینڈ اس کے ایز اے کنسیکوینس آپ نے دیکھا ہے کہ فلائٹ پہ امبارگو لگ رہا ہے, بند ہو رہی ہیں فلائٹس وغیرہ. سمٹمز کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی سمٹمز تقریباً شروع میں جو عام جس کو ہم نزلہ زکام کہتے ہیں اس طرح کا ہے. لائک فار ایگزامپل تھوڑا سا ٹمپریچر ہوگا, باڈی ایکس ہو جائیں گے, سور تھروٹ ہوگا, کھانسی ہوگی, نزلہ ناک بہنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ چونکہ وائرس ابھی نکلا ہے, اس کی اسٹڈیز جہاں تک ابھی تک پتہ چل چکا ہے کہ اس میں یہ سم ٹائم کچھ لوگوں میں اتنی جلدی خراب ان کی کمپلیکیشن کریٹ کر دیتا ہے کہ ان کی بریدنگ پہ اثر پڑتا ہے, جس کو ہم نمونیا کہتے ہیں, اور ان لوگوں کو بریدنگ ڈیفیکلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بڑی جلدی وہ ڈیٹیریٹ کر جاتے ہیں اور بڑی جلدی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل وائرس. تو وہ لوگ جن کو ٹمپریچر ہے, سور تھروٹ ہے, نزلہ زکام کھانسی ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ان کو بریدنگ پرابلم ہے, اگر ان کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا, جس کو ہم عام زبان چیسٹ انفیکشن اور کنسالیڈیشن یا نمونیا ہم کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں, تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا. ان کے لیے ان کو فوراً اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے, ڈاکٹرز کو دیکھنے کی, یا ڈاکٹرز ان کے لیے دیکھیں, ان کو ایڈوائز کریں کہ کیا کرنا ہے. تو حفاظتی تدابیر کیسے کی جا سکتی ہے, بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ حفاظتی تدابیر تو آج سے تو 4 ویک پہلے 6 ویک پہلے تو کچھ کی جا سکتی تھیں کہ فار ایگزامپل اپنے آپ کو آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں بڑی گیدرنگ سے, یا آپ اس طرح کریں کہ خدا نخواستہ آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو آپ دوسروں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جس میں عام پبلک ہو, ان کو رسک ہو یا آپ کو بھی رسک ہو جائے. ٹھیک ہے, اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کسی کو انڈر لائن پرابلم ہے, فار کسی کو ڈائبٹیز ہے, یا بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, یا پریگننٹ ہے, یا ہارٹ پرابلم ہے, کڈنی پرابلم ہے, یا ان کو کینسر کی پرابلم ہے, ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. جی, آپ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جتنا اس گیدرنگ سے بچ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو گیدرنگ سے دور رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور آپ نے جو ایلڈری آپ کے والدین بوڑھے یا بچے ہیں ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ امریکہ میں بھی کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات میں تیزی آ گئی ہے. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن ہیلپ سروس بھی شروع کر دی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو آن لائن سروسز فراہم کرنے کا اعلان امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے اپنی ٹویٹ میں کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنا اور اپنے اہل خانہ اور دوست و احباب کا اچھی طرح دھیان رکھیں اور اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاط کریں. انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانی گھر بیٹھے پاسپورٹ, شناختی کارڈ یا ویزے کے لیے آن لائن درخواست بھیجیں. تمام درخواستوں کو آن لائن دیکھا جائے گا, تاہم سفارت خانہ خدمات مہیا کرنے کے لیے کھلا رہے گا. سفیر پاکستان نے سیٹل اور کلیو لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی منسوخ کر دیں, جبکہ پاکستانی سفارت خانے میں رواں ماہ ہونے والا پاکستانی کاروباری خواتین کا ایونٹ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. کرونا وائرس نے جرمنی میں بھی خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے. لوگوں نے سماجی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں. احتیاط کے پیش نظر پاکستان قونصلیٹ فرینکفرٹ میں بھی ہونے والی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے مساجد اور دیگر مقامات پر بھی ہونے والی تقریبات کو ملتوی کر دیا ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ بھی دیکھیے. ہمارا کام جو ریسٹورنٹ کا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ریسٹورنٹ میں بھی کچھ فرق تو ہے. لوگ باہر نہیں آ رہے اتنے زیادہ, کیونکہ لنچ ٹائم دیکھا جاتا ہے اب بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے, آج کل بہت کم ہیں, تو لوگ گھروں میں ہیں, باہر نہیں نکل رہے. میں نے پچھلے 10 سالوں میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. لوگ گھر سے بہت کم باہر نکل رہے ہیں. بچے جو ینگ جنریشن ہے وہ تو بالکل ابھی وہ احتیاط نہیں کر رہی, لیکن جو اباؤ 50 ہیں وہ لوگ بہت کم نظر آ رہے ہیں. موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی پودوں اور پھولوں کی بہار آ گئی ہے. رنگ برنگے پھول چنیوٹ کی نرسریوں میں اپنے جوبن پر ہیں, جبکہ پھولوں کے دلدادہ افراد بھی اپنے گھروں کو سجانے کے لیے نرسریوں کا رخ کرنے لگے ہیں. مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کلیم اللہ بلوچ کی یہ رپورٹ. پھول قدرت کی حسین و جمیل تخلیق. موسم بہار کا آغاز ہوتے ہی چنیوٹ میں باغیچے اور نرسریاں پھولوں سے لد گئی ہیں. پھولوں پر نظر پڑتے ہی چہرہ تر و تازہ اور خوشی سے نہال ہو جاتا ہے. سرسبز پودوں پر کھلے یہ رنگ برنگے پھول بہار کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں. تبھی تو پھولوں کے دیوانے موسم بدلتے ہی من پسند پودوں کی خریداری کے لیے نرسریوں کا رخ کر رہے ہیں. موسم بہار کیونکہ شروع ہو چکا ہے تو میں گملے اکثر یہاں سے جس طرح موسم چینج ہوتا ہے میں لینے کے لیے آتا ہوں, تو میں اسے گھر میں رکھتا ہوں, اس سے گھر کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے. جیسے ہی پھول دیکھتا ہوں
दिल को बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं हर जैसे ही मौसम चेंज होता है मैं फूल लेने आ जाता हूँ। नर्सरियों में भी फूल, फल, सजावटी और सायादार पौधों की अनगिनत इकसाम दस्तयाब हैं। नर्सरी मालकान कहते हैं कि इनके पास हर वैरायटी दस्तयाब, ताहम गाहक मौसमी फूलदार पौधों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। आजकल फूलों की मांग बढ़ जाती है, लोगों का इस तरफ रुझान है और चूंकि अब पौधे लगाएं, शहर सजाएं की मुहिम शुरू हो चुकी है, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा फूलों को तरजीह दे रहे हैं। खुश रंग और खुशनुमा फूल शायर और अदीबों को ही नहीं, हर खासो आम के लिए कशिश का बायस हैं। बहार के रंगों में रंगे ये नरमो गुदाज फूल अपनी शादाबी के साथ देखने वाली आंख में ताजगी का एहसास भर देते हैं। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चिनियोट। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।